عقل خدا کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، لہذا عقل کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ عقل کے ساتھ جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ خیانت ہے۔ خدا نے عقل کو ہمارے پاس بطور امانت وہ رکھ دی ہے، اگر ہم عقل کے تقاضوں کو پورا نہ کریں یہ ایک طرح کی خیانت ہے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بطور امانت رکھ دی ہے۔ آیہ کریمہ جو ہے نا وہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، یہ سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 72 ہے۔ نمبر شمار کے حساب سے سورہ کو تلاش کرنا آسان ہے، نام سے تلاش کرنا مشکل ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا۔ سادہ الفاظ میں نے زمین سے اور آسمان سے کہا کہ یہ چیز تم بطور امانت اپنے پاس رکھو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ زمین اور آسمان نے وہ ذمہ داریاں، امانت کو اپنے پاس رکھنے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ قبول نہیں کی۔ جی ہاں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے، زمین بھی گھبرا گئی، آسمان بھی گھبرا گیا کہ یہ جو خدا کی امانت ہے ہم اس کو جو اس میں امانت داری نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ان امانتوں کو، وہ اٹھا لیا ہے، اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور جاہل ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہ تعالیٰ کوئی نقد رقم وہ آسمان اور زمین کے پاس رکھنا چاہتا تھا، اپنی گھڑی آسمان اور زمین کے حوالے کرنا چاہتا تھا، یا مکان، یا وہ اپنا عرش جس کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے یہ رکھنا چاہتا تھا؟ نہیں، تکلیفیں نماز کا وجوب، روزے کا وجوب، حج کا وجوب، یہ امانت ہے خدا کی طرف سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تو امانت میں خیانت، اللہ کے ساتھ خیانت یا رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے، فَخِيَانَةُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مَعْصِيَتُهُمَا، 2 جمع 2 4 کی طرح ہے۔ خدا فرماتا ہے میں نے کچھ امانتیں تھی وہ زمین اور آسمان کے حوالہ کرنا چاہا، زمین اور آسمان نے بطور امانت اس کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ انسان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا اقرار کر کے وہ ان امانتوں کو سنبھالنے یا ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، ہم نے لے لی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب، محمد رسول اللہ کا مطلب، علی ولی اللہ کا مطلب صرف زبانی اقرار کر کے پاک ہونا، یا باپ کی جائیداد میں سے حصہ حاصل کرنا، یا وہ قصائی کریں تو جو ہے نا وہ گوشت کو حلال بنانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا کہ امانت داری یہ ہے کہ الہی فرائض کو انجام دو، اللہ اور رسول سے خیانت یہ ہے کہ ان کی نافرمانی کرو۔ صاف الفاظ میں امام محمد باقر نے فرمایا فَخِيَانَةُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ سے خیانت اور رسول سے خیانت یہ ہے کہ معصیتہما، ان کی نافرمانی کرے۔ نافرمانی کا وسیع ہے، نماز نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، روزہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، قطع رحم کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، سود کھائے، رشوت کھائے، جھوٹ بولے، چغل خولی کرے، وہ سینکڑوں گناہان کبیرہ یا صغیرہ ان کا ارتکاب، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ خیانت ہے۔ رسول نے جو امانتیں ہمیں سونپی ہیں، احکام کی صورت میں بھی بہت سارے احکام ہیں جو خدا نے قرآن میں بیان نہیں کیے ہیں، رسول نے بیان کیے ہیں۔ سربستہ طور پر 3 ٹائم نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، باقی 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ 4 رکعت پڑھنی ہے، 3 رکعت پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، کہاں قرآن میں لکھا ہوا 9 چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرو؟
10 یا 12 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان میں سے کتنی چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں، اللہ نے بطور وحی جو چیزیں قرآن میں بیان نہیں کی، بطور وحی، بطور الہام رسول سے کہا، یہ لوگوں سے کہو کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، ظہرین 4 ہے، مغرب 3 ہے اور عشاء 4 ہے، فلان فلان کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ رسول نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا۔ اچھا، یہ خود ایک بحث ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں امہات المومنین سے اگر کہتے تھے آج یہ پکا کے دو، کل یہ پکا کے دو، یہ بھی جب خدا کی طرف سے وحی ہوتی تھی کہ بھئی آج کریلا پکانا ہے، تب اپنے ہمسر سے کہتے تھے کہ آج کریلا پکانا ہے۔ ایک عجیب روایت ہے، یہ اسلامیات کی 10ویں کی کتاب مجھے دی گئی تھی، اس میں نظر ثانی کے لیے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب ام سلمہ نے رسول خدا کو وہ روٹی چپاتی پکا کے دی، وہ آٹا جو ہے اس کو چھانا نہیں، چوکر کہتے ہیں نا، چوکر سمیت۔ بھئی چکی کا آٹا اس لیے مہنگا ہے کہ اس میں چوکر بھی ہے، اور یہ توڑا جو آپ خریدتے ہیں وہ اس کو چوکر نکال لیتے ہیں، روح نکال دیتے ہیں آٹا میں سے۔ چوکر سمیت کھانا پکا کے، روٹی پکا کے دی۔ رسول خدا نے فرمایا، اسلامیات کی 10ویں میں ہے، رسول خدا نے فرمایا آئندہ چوکر سمیت پکایا کرو، چوکر مت نکالو۔ آگے لکھا ہوا تھا ان دانا لوگوں نے، یہ رسول خدا کی سادگی کی دلیل ہے۔ ادھر میں نے تحفظ میں لکھا یہ نہ کہو سادگی کی دلیل ہے، آپ اس کی افادیت کو سمجھتے تھے، مفید چیز کو تم نے اس میں سے نکال دیا ہے، باقی جو ہے نا ہاں وہ کرو، چھانی سے چھانو، اس کے اندر کوئی پتھر شتھر ہے یا اور کوئی اس طرح اس کو نکالو، لیکن جو چوکر ہے، چوکر سمیت اس آج دنیا سمجھتی ہے چکی کا آٹا مہنگا ہے چوکر کی وجہ سے، وہ چوکر کو مت نکالو، اس لیے کہ اس میں اس کا وہ فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا۔